آج ہم تاریخ کے ایک ایسے کردار کی بات کرنے والے ہیں جن کے بغیر اسلامی تاریخ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک ایسی شخصیت جنہیں کروڑوں مسلمان انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان مانتے ہیں، اور دوسری طرف کروڑوں مسلمان ان کے فیصلوں پر شدید سوالات بھی اٹھاتے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بھی اتنا ہی متنوع ہے۔ جی، ایک طرف تو روایتی سیرت کی کتابیں ہیں جو انہیں ایک مثالی، ایک پرفیکٹ رہنما کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ دوسری طرف شیعہ مکتبہ فکر کے تجزیے ہیں جو ان کی خلافت کو ایک سیاسی انحراف قرار دیتے ہیں۔ اور پھر جدید مورخین کی تحقیقات ہیں جو ان واقعات کو مذہبی اینک سے ہٹ کر، یعنی طاقت اور سیاست کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ صحیح، تو ہمارا مقصد یہاں صرف یہ دہرانا نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک ہی شخص اور ایک ہی جیسے واقعات کی یادداشتیں اتنی مختلف کیوں ہیں۔ جی، یہی اصل سوال ہے۔ تو ہم ان کی زندگی کے ان پہلوؤں سے شروع کریں گے جن پر تقریباً سب متفق ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کریں گے جنہوں نے 1400 سال سے مسلم دنیا کو تقسیم کر رکھا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے اس انسان کو جانتے ہیں جو خلیفہ بننے سے پہلے مکہ میں کیا حیثیت رکھتے تھے۔ ہم انہیں الصدیق کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ان کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ وہ کوئی عام شہری نہیں تھے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ مکہ کے ایک بہت امیر تاجر تھے، اور جو زیادہ اہم بات ہے وہ انساب کے ماہر تھے، یعنی خاندانی شجروں کے۔ اور اس دور کے مکہ میں ان دونوں چیزوں کی بہت اہمیت تھی۔ بہت زیادہ۔ دیکھیں، امیر تاجر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ معاشرے کے مرکز میں ہیں، لیکن انساب کا ماہر ہونا، اس کا مطلب تھا کہ لوگ قبائلی رشتوں، تنازعات، سماجی حیثیت، ان سب معاملات میں آپ کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ آپ ایک طرح سے معاشرے کے مورخ اور جج بھی تھے۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی ان کی شخصیت بہت پاکیزہ تھی۔ جی، انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، شراب نہیں پی، اور اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے لوگوں میں بہت مقبول تھے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو ایسے با اثر اور معتبر شخص کا فوراً ایمان لے آنا ایک بہت بڑی بات تھی۔ وہ پہلے بالغ مرد تھے جنہوں نے بغیر کسی سوال یا ہچکچاہٹ کے اسلام قبول کیا۔ اور یہیں سے ان کے مشہور لقب الصدیق، یعنی سچے دل سے تصدیق کرنے والے، کی بنیاد پڑی۔ اس لقب کی سب سے مشہور مثال تو واقعہ معراج سے جڑی ہے نا؟ جی بالکل۔ جب نبی اکرم نے اپنے آسمانی سفر کا بتایا تو مکے میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، کچھ مسلمان بھی شک میں پڑ گئے۔ جب لوگوں نے حضرت ابوبکر سے پوچھا تو انہوں نے صرف ایک بات کہی، اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو یہ 100% سچ ہے۔ میں تو اس سے بھی بڑی باتوں پر ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ بالکل، یہ غیر متزلزل اعتماد کی ایک علامت بن گیا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ نقطہ ہے جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ لقب بھی شاید اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے۔ جی، اس پر بھی مختلف آراء ہیں۔ کچھ جدید محققین کا کہنا ہے کہ الصدیق کا لقب بعد کی صدیوں میں، خاص طور پر 3 صدی ہجری کے مورخین جیسے ابن سعد، ان کی تحریروں میں زیادہ نمایاں ہوا۔ اچھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان کی خلافت کو مزید جواز فراہم کیا جائے۔ دوسری طرف یہ بھی دلچسپ ہے کہ شیعہ روایات میں یہی لقب، بلکہ اس سے بھی بڑا لقب صدیق اکبر، حضرت علی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ القابات صرف تعریف نہیں تھے، بلکہ ایک طرح سے سیاسی اور مذہبی حیثیت کی جنگ کا میدان بھی تھے۔ یقیناً، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم آج مسلمہ حقیقت مانتے ہیں وہ بھی کبھی متنازع تھیں۔ واہ، یہ تو واقعی ایک گہری بات ہے۔ خیر، ان کی زندگی کا جو سب سے غیر متنازع پہلو ہے وہ نبی اکرم سے ان کی گہری دوستی اور وفاداری ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہجرت کا سفر ہے۔ جب دشمن ہر طرف تھے اور وہ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے تو قرآن نے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ انہیں ثانی اثنین کہا، یعنی 2 میں سے دوسرا۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ قربت کی انتہا ہے۔ اور یہ دوستی صرف جذباتی نہیں تھی، اس میں بے پناہ قربانی بھی شامل تھی۔ انہوں نے اپنی پوری دولت، جو کہا جاتا ہے کہ 40,000 درہم تھی، اسلام کے لیے خرچ کر دی۔ ذرا سوچیں اس وقت یہ کتنی بڑی رقم ہوگی،
اور انہوں نے اس پیسے سے بلال حبشی جیسے غلاموں کو آزاد کرایا جن پر بہت ظلم ہو رہا تھا۔ اور غزوہ تبوک کا واقعہ تو اس قربانی کی معراج ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے چندے کی اپیل کی تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اپنا آدھا مال لے کر آیا اور سوچا آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن حضرت ابوبکر اپنا سارا سامان لے آئے، ہر ایک چیز۔ جی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو ان کا وہ تاریخی جواب تھا، اللہ اور اس کا رسول۔ یہ صرف مالی قربانی نہیں، یہ مکمل سپردگی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جو شاید ان کے کردار کی سب سے بڑی آزمائش تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن۔ مدینہ میں کہرام مچا ہوا تھا، صحابہ صدمے میں تھے۔ حضرت عمر جیسے مضبوط اعصاب کے مالک تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا نبی وفات پا گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس شدید افراتفری اور جذباتی بحران میں حضرت ابوبکر نے آگے بڑھ کر صورتحال کو سنبھالا۔ جی، انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے امت کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ انہوں نے کہا، لوگوں، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ان الفاظ نے جیسے لوگوں کو ہوش میں لا دیا۔ یہ ایک لیڈر کی پہچان ہے کہ وہ بحران میں سب کو سنبھال لے۔ سنی مکتبہ فکر کے لیے یہی لمحات ان کی خلافت کے جواز کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے امت کے سب سے بڑے بحران میں اسے سنبھالا وہی قیادت کا سب سے زیادہ حقدار تھا۔ اور وہ اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے اپنی آخری بیماری میں حضرت ابوبکر کو ہی نماز کی امامت کے لیے آگے کیا تھا، جسے وہ جانشینی کا ایک خاموش اشارہ سمجھتے ہیں۔ لیکن نبی کے وفات کے فوراً بعد جو ہوا وہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا، ثقیفہ بنو ساعدہ کا واقعہ۔ یہاں سے کہانی بالکل الگ الگ سمتوں میں چل پڑتی ہے۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد خاکی ابھی گھر میں تھا اور اہل بیت تدفین کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ مدینہ کے انصار ثقیفہ بنو ساعدہ نامی ایک جگہ پر اپنا امیر منتخب کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اور یہیں سے تین بالکل مختلف بیانیے جنم لیتے ہیں۔ پہلا بیانیہ کیا ہے؟ پہلا بیانیہ سنی نقطہ نظر ہے، جس کے مطابق یہ ایک ہنگامی صورتحال تھی۔ انصار اگر اپنا الگ رہنما چن لیتے تو امت شروع ہونے سے پہلے ہی مہاجرین اور انصار میں تقسیم ہو جاتی۔ اچھا، یہ خبر سن کر حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور کچھ دوسرے صحابہ وہاں پہنچے۔ وہاں شدید بحث ہوئی اور آخر میں حضرت ابوبکر نے اتحاد کی خاطر قریشی کی عادت پر زور دیا اور حضرت عمر نے فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو اس نظریے کے مطابق یہ امت کو انتشار سے بچانے کے لیے ایک ضروری اور بروقت سیاسی فیصلہ تھا۔ تو اس ویو کے مطابق یہ کرائسس مینجمنٹ تھی، ایک ہنگامی مشاورت۔ لیکن دوسرا نقطہ نظر اسے بالکل مختلف رنگ میں دیکھتا ہے نا؟ جی، زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ شیعہ نقطہ نظر ہے۔ ان کے نزدیک یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک پہلے سے طے شدہ سیاسی اقدام تھا، ایک کمرہ بند کاروائی، ایک سیاسی بغاوت۔ جی، وہ یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ اس میں جان بوجھ کر اہل بیت، خاص طور پر حضرت علی کو شامل نہیں کیا گیا، جنہیں ان کے مطابق نبی اکرم غدیر خم کے میدان میں اپنا جانشین مقرر کر چکے تھے۔ ان کے لیے ثقیفہ کا واقعہ غدیر کے اعلان کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ تو ان کے نزدیک حضرت علی کی بعد میں کی گئی بیعت، وہ کہتے ہیں کہ وہ بیعت بھی امت کے اتحاد کی خاطر دباؤ میں آ کر کی گئی، دل سے نہیں۔ تو ایک طرف امت کو بچانے کا بیانیہ، دوسری طرف حق غصب کرنے کا۔ اچھا، ان دو مذہبی تشریحات سے ہٹ کر ایک جدید مورخ اس واقعے کو کیسے دیکھتا ہے؟ جدید علمی نظریہ اسے نہ تو کوئی مثالی جمہوری انتخاب سمجھتا ہے اور نہ ہی کوئی مذہبی تقرری۔ وہ اسے خالصتاً قبائلی سیاست کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ دراصل مکہ سے آئے مہاجرین یعنی قریش اور مدینہ کے مقامی قبائل یعنی انصار کے درمیان طاقت کے توازن کا ایک مذاکراتی عمل تھا۔
मौरखीन ये भी कहते हैं कि सकीफ़ा की जो तफसीली रिवायात हम तक पहुंची हैं वो इस वाक़े के कई दहाइयों बाद लिखी गईं, जब सुन्नी शिया तकसीम गहरी हो चुकी थी। तो हर ग्रोह ने इन रिवायात को अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने के लिए इस्तेमाल किया। बिल्कुल। तो सकीफ़ा के इस मुतनाज़ा आगाज़ के बाद जब हज़रत अबू बकर की खिलाफत कायम हुई तो उनके दौर के कुछ फ़ैसले भी वैसे ही मुतनाज़ा साबित हुए। उनमें सबसे अहम फ़दक का मामला और इर्तिदाद की जंगें हैं। आइए पहले फ़दक की बात करते हैं। फ़दक एक ज़रखेज़ बाग था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में था। उनकी वफ़ात के बाद उनकी साहिबजादी हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने विरासत के कानून के तहत उस पर अपना हक जतवाया। लेकिन हज़रत अबू बकर ने उनका दावा मुस्तरद कर दिया। जी, एक हदीस की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया कि हम अंबिया की कोई विरासत नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका है। और यहाँ भी दोनों तरफ की तशरीहात बिल्कुल मुख्तलिफ है। सुन्नी उलमा के मुताबिक ये एक खालिस शरई फैसला था। जी, वो कहते हैं कि इसमें कोई ज़ाती या सियासी नियत शामिल नहीं थी और हज़रत अबू बकर सिर्फ नबी के फरमान पर अमल कर रहे थे। और शिया मकतबा फ़िक्र, उनके नज़दीक ये हदीस कुरान की उन आयात के खिलाफ थी जहाँ अंबिया की विरासत का जिक्र है। उनके मुताबिक इस फैसले का असल मकसद सियासी था, यानी अहले बैत को माशी तौर पर कमज़ोर करना ताकि वो खिलाफत के लिए मुस्तकबिल में कोई चैलेंज ना बन सकें। और इसी तनाजुर में वो घर वाले वाक़े का भी जिक्र करते हैं। जी, शिया रिवायात में ये वाक़या मिलता है कि हज़रत अली से बैत लेने के लिए हज़रत फ़ातिमा के घर पर ताकत का इस्तेमाल किया गया, जिससे वो ज़ख्मी हुई, जबकि सुन्नी ज़राए इस वाक़े की सख्ती से तरदीद करते हैं या इसे सिर्फ एक धमकी करार देते हैं जिस पर अमल नहीं हुआ। ये इस्लामी तारीख के सबसे हसास वाक़यात में से एक है। अच्छा, दूसरा बड़ा तनाज़ा इर्तिदाद की जंगों यानी रिद्दा वॉर्स का है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद बहुत से कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। यहाँ भी बुनियादी सवाल तशरीह का है। सुन्नी नुक्ता नज़र से ये इस्लाम के खिलाफ एक खुली बगावत थी। ज़कात इस्लाम का सुतून है और इससे इनकार करना दीन से फिर जाने के मुतरादिफ था। तो हज़रत अबू बकर ने बहुत सख्ती से काम लिया। जी, उन्होंने कहा कि जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा मैं उससे जंग करूंगा। उनके नज़दीक ये इस्लाम की बुनियादों को बचाने की जंग थी। लेकिन क्या वो सब लोग वाकई इस्लाम छोड़ चुके थे? हमारे ज़राए इस पर कुछ और रोशनी भी डालते हैं। बिल्कुल, कुछ शिया और जदीद मौरखीन का कहना है कि उनमें से बहुत से कबाइल मुसलमान थे, वो नमाज पढ़ते थे, लेकिन वो हज़रत अबू बकर की सियासी हाकिमियत को तस्लीम नहीं करते थे। उनका मानना था कि हमारा मुआहदा नबी अकरम से था, उनके जानिशीन से नहीं। तो ज़कात से इनकार एक सियासी अमल था, मजहबी इर्तिदाद नहीं। उनके नज़दीक जी, और इन सब को मुर्तद करार देकर उनके खिलाफ जंग करना दरअसल एक नई रियासत की अथॉरिटी को ताकत के जरिए कायम करने का अमल था। और इसी सिलसिले में खालिद बिन वलीद और मालिक बिन नुवैरा का वाक़या बहुत ज़्यादा ज़ेरे बहस आता है। जी, ये एक इंतहाई मुतनाज़िया वाक़या है। मालिक बिन नुवैरा एक कबीले के सरदार थे, सहाबी थे। उन पर भी ज़कात रोकने का इल्ज़ाम लगा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने उन पर हमला किया, मालिक को कत्ल कर दिया गया और इसी रात खालिद बिन वलीद ने मालिक की बीवी से शादी कर ली। इस पर तो मदीना में बहुत शदीद रद्द-ए-अमल आया था। बहुत शदीद। हज़रत उमर ने उसे कत्ल करार दिया और खालिद बिन वलीद को संसार करने का मुतालबा किया। लेकिन हज़रत अबू बकर ने खालिद का दिफा करते हुए कहा कि उनसे फैसला करने में गलती हुई है, नीयत बुरी नहीं थी। ये वाक़या आज भी इस बहस का मरकज़ है कि रियासत की तौसीह के लिए ताकत का इस्तेमाल किस हद तक जायज़ है। इन तमाम सियासी और फौजी तनाज़ुआत के बीच उनकी खिलाफत का एक ऐसा कारनामा भी है जिसे तकरीबन सभी एक अजीम खिदमत मानते हैं, और वो है कुरान मजीद को एक किताबी शक्ल में जमा करना। यकीनन जंगे यमामा में सैकड़ों हुफ़ाज़ कुरान शहीद हो गए। इस पर हज़रत उमर को फिक्र हुई कि अगर हुफ़ाज़ इसी तरह शहीद होते रहे तो कुरान ज़ाया हो जाएगा। उन्होंने हज़रत अबू बकर को कुरान जमा करने का मशवरा दिया। जी, पहले तो वो हिचकिचाए कि मैं वो काम कैसे करूं जो नबी ने नहीं किया, लेकिन फिर वो राजी हो गए और उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन साबित की सरबराही में एक कमेटी बनाई जिसने कुरान को इकट्ठा करके एक किताबी शक्ल में मुरतब किया। ये बिलाशुबा उम्मत पर एक बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन क्या इस पर भी कोई दूसरा ज़ाविया मौजूद है? इस कारनामे की अजमत पर तो कोई सवाल नहीं, लेकिन कुछ रिवायात में बारीकियां जरूर मिलती हैं।
مثلاً کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے بھی قرآن کا ایک نسخہ ترتیب دیا تھا جو نزول کی ترتیب کے مطابق تھا، لیکن جب انہوں نے اسے پیش کیا تو اسے قبول نہیں کیا گیا۔ اچھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کا متن تو وہی تھا، لیکن کس نسخے کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوگی یہ بھی ایک اہم سیاسی فیصلہ تھا۔ تو جب ہم ان تمام پہلوؤں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت کے دو بالکل مختلف، تقریباً متضاد رخ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف وہ الصدیق ہیں، نبی کے سب سے وفادار دوست، اسلام کے محافظ اور سنی مسلمانوں کے لیے انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان، اور دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کے لیے وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ان کے مطابق حضرت علی کا حق خلافت غصب کیا، اہل بیت کو ان کے حقوق سے محروم کیا، اور ایک ایسی سیاسی روایت کی بنیاد رکھی جس نے امت کو ہمیشہ کے لیے تقسیم کر دیا۔ ان مختلف بیانیوں کو سمجھنا صرف 1400 سال پرانی تاریخ کو جاننا نہیں ہے، یہ دراصل ان بنیادوں کو سمجھنا ہے جن پر آج کی مسلم دنیا کی سوچ، سیاست اور فرقہ وارانہ تقسیم کھڑی ہے۔ بالکل، یہ صرف تاریخ نہیں، یہ اربوں لوگوں کی شناخت کا سوال ہے۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات رہ جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہمیں ایک ایسے حکمران کی تصویر ملتی ہے جو ذاتی زندگی میں انتہائی سادہ تھے، خلیفہ بننے کے بعد بھی تجارت کرتے تھے اور وفات کے وقت وصیت کی کہ ان کی جائیداد بیچ کر سرکاری خزانے سے لیا گیا اضافی وظیفہ واپس کر دیا جائے۔ دوسری طرف انہی پر اقتدار کے لیے سخت سیاسی فیصلے کرنے اور ناانصافی کے الزامات ہیں۔ ایک ہی شخصیت میں یہ دو انتہائیں؟ جی، ایک ہی شخصیت میں یہ ذاتی تقویٰ اور سیاسی بے رحمی ہمیں ایمان، طاقت اور تاریخ کو یاد رکھنے کے پیچیدہ تعلق کے بارے میں کیا سکھاتی؟